اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی حدیث نمبر 4 پڑھیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں ترجمہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دھاری دار چادر میں نماز پڑھی۔ آپ نے اس کی دھاریوں کی طرف دیکھا۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا، یہ چادر ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور ابو جہم کی سادہ چادر لے آؤ، اس نے تو ابھی مجھے نماز سے غافل کر دیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری سے لی گئی ہے۔ اللہ ہمارا خالق و مالک ہے۔ اس نے ہماری ہدایت کے لیے دنیا میں انبیاء بھیجے۔ ہر نبی نے سب سے پہلے جو دعوت دی وہ یہی تھی کہ اپنے رب کی عبادت کرو، اس خالق و مالک کو کہیں بھول نہ جانا۔ اور عبادت میں سب سے بہترین عبادت نماز ہے۔ نماز کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر ہماری نماز درست نکلی تو بقیہ اعمال بھی درست ہوں گے، لیکن اگر نماز ہی درست نہ نکلی تو بقیہ اعمال کیسے درست ہو سکتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو نماز پڑھ کے دکھائی اور سکھائی، پھر فرمایا، نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کی بہت تعریف فرمائی ہے جو اپنی نماز کو خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ خشوع کا مطلب جانتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے سکون میں آنا، عاجزی اختیار کرنا۔ اس کے علاوہ خشوع کا مطلب ہاتھ پاؤں اور دیگر انسانی اعضاء کی عاجزی کو کہتے ہیں، اور خضوع کا مطلب دل کی عاجزی۔ اگر دل میں خشوع ہوگا تو جسم پر بھی اس خشوع کے آثار نظر آئیں گے۔ ہمیں نماز میں طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے جب ہم نماز پڑھ کے اٹھتے ہیں تو ایک بے چینی سی محسوس کرتے ہیں، ہمیں سکون محسوس نہیں ہوتا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم دل اور پورے دھیان سے نماز نہیں پڑھتے۔ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بے وجہ جسم کو کھجانے لگتے ہیں، اپنی انگلیاں مروڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی ایک ٹانگ پر وزن ڈال کے کھڑے ہو گئے تو کبھی دوسری ٹانگ پر، کبھی جمائیاں لینا شروع ہو گئے۔ یہ نماز نہیں ہے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ بندہ جب تک رب کی طرف متوجہ رہتا ہے، رب بھی اپنے بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے، اور جب بندہ ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دے، اپنا دھیان اور طرف کر لے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے اپنا رخ پھیر لیتا ہے۔ نماز میں دل لگانے کے لیے، خشوع پیدا کرنے کے لیے تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم سنت کے مطابق نماز پڑھیں۔ نمبر 2، نماز پڑھتے وقت اپنی نظر سجدہ والی جگہ پہ رکھیں اور کوشش کریں کہ ادھر ادھر حرکت نہ کریں۔ نمبر 3، جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں اور دوسرے لوگ آ جا نہ رہے ہوں، پاس بیٹھے باتیں نہ کر رہے ہوں۔ نمبر 4، ہماری جائے نماز
ایسی نہ ہو جس پر نقش و نگار بنے ہوں، یا کچھ ایسا ہو کہ سارا ٹائم دھیان ادھر ہی لگا رہے۔ نمبر 5، نماز کے لیے مختلف صورتیں یاد کریں۔ اگر زیادہ بڑی یاد نہیں ہوتی تو کوئی بات نہیں، جو آسانی سے یاد ہوں وہ کر لیں اور ان کو نماز میں پڑھیں۔ اس سے بھی انشاءاللہ تعالی نماز میں خشوع پیدا ہوگا۔ اور اب سب سے اہم بات وہ یہ کہ نماز کو سکون سے پڑھنا۔ سکون کیا ہے؟ سکون یہ ہے کہ جب ہم قیام کریں تو اتنا کریں کہ مطمئن ہو جائیں، جب رکوع میں جائیں تو اتنی دیر تک جھکے رہیں جب تک تسلی نہ ہو جائے، رکوع سے اٹھ کر سیدھے کھڑے ہوں، اتنی دیر کھڑے رہیں کہ جسم پرسکون ہو جائے، پھر سجدے میں جا کر تسبیحات پڑھیں اور اتنا رکیں کہ دل مطمئن ہو جائے۔ یہ ہے سکون سے نماز کو پڑھنا۔ یہ نہ ہو کہ قیام میں کھڑے ہیں، ابھی سورۃ فاتحہ بھی ٹھیک سے نہیں پڑھی کہ رکوع میں چلے گئے، رکوع میں ٹھیک سے جھکے ہی نہیں کہ سیدھے کھڑے ہو گئے، اور پھر کھڑے ہو کر ٹھیک سے پڑھا ہی نہیں کہ سجدے میں چلے گئے۔ یہ ہماری نماز نہیں ہے۔ جو باتیں بتائی گئی ہیں ان کو ذہن میں رکھ کر اگر ہم اپنی نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری نماز بھی ان لوگوں کی طرح ہوگی جن کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تعریف فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھا اور پکا نمازی بنا دے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔